آئے گا۔ یہ چائے تو اس کا جام تو 1 منٹ کا ہے جو زبان کا ذائقہ ہے، لیکن وہ جام جس نے پی لیا الحمدللہ اس کا بیڑا پار ہے۔ دیکھیے یہ محفل مولا علی کی ہے، کس کی ہے؟ ایک مرتبہ بولیے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے نبیوں کے بعد اگر نمبر آتا ہے تو مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ کس کا نمبر آتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب دوسرا نمبر آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، توجہ ہے۔ تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، اور جن کی یہ محفل ہے ان کا نمبر کون سا ہے؟ بولیے۔ چوتھا نمبر داماد مصطفیٰ فاتح خیبر اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب، ان کا نمبر چوتھا۔ لیکن سب کا مرتبہ اپنی جگہ الگ ہے۔ آپ جانتے ہیں صدیق اکبر کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، عمر فاروق کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، عثمان غنی کا مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن سانگانیر کے غیور مسلمانوں، میں تو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس بھارت کو نہیں، آپ ورلڈ کو لے لیجئے، سنسار کو لے لیجئے، پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے۔ صدیق اعلیٰ ہے ہم مانتے ہیں، عمر اعلیٰ ہے دوسرے نمبر پر ہم مانتے ہیں، عثمان اعلیٰ ہے تیسرے نمبر پر ہم مانتے ہیں، لیکن علی کی وہ شان ہے کہ پوری دنیا میں جتنی اولاد علی کی نظر آ رہی ہے کسی کی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان کو لے لے تو علی کی اولاد، افغانستان کو لے لے تو علی کی اولاد، ترکستان کو لے لے تو علی کی اولاد ملے گی، بلجیم میں علی کی اولاد، ڈربن میں علی کی اولاد، موریشیس میں علی کی اولاد، پوری دنیا میں علی کی اولاد۔ آپ دنیا کو چھوڑیے، ہندوستان کا جائزہ لے دیئے، ایک سے بڑھ کر ایک علی کی اولاد بھارت میں موجود۔ قطب الدین لاجواب، علاء الدین لاجواب، نظام الدین لاجواب، مخدوم سمنہ لاجواب، معین الدین لاجواب، ہر ایک علی کی اولاد لاجواب۔ اب کوئی یہ کہیں گے کہ واقعی یہاں جتنی بھی اولادیں ہیں لاجواب ہیں۔ اب کسی نے کہا کہ مولانا ٹھیک ہے آپ علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، لیکن علی کی اولاد اللہ اکبر آپ ان کی فضیلت کو دیکھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ علی کی اولاد کی فضیلت بتائیے۔ کہا دیوا شریف چلیے، وارث علی کو دیکھیے کہ وارث علی کی شان یہ تھی کہ وارث علی اللہ اکبر یہودیوں کو الگ شکل میں نظر آتے تھے، نصرانیوں کو الگ شکل میں نظر آتے تھے، عیسائیوں کو الگ شکل میں نظر آتے تھے، غیر مسلم کو الگ شکل میں نظر آتے تھے، مسلمان کو الگ شکل میں نظر آتے تھے۔ وارث علی کی شان یہ تھی کہ ہر ایک مذہب والے کو الگ شکل میں نظر آتے تھے۔ کسی نے کہا کہ وارث علی کا جواب نہیں، تو میں نے کہا وہ وارث علی ہے، وارث علی وہ علی کا وارث ہے، ان کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن علی تو ان کا بھی باپ ہے، علی ان کا بھی باپ ہے۔ کسی نے کہا مولانا رکیے، تاج الدین بابا ناگپور میں رہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلیے۔ میں نے کہ ٹھیک ہے ان کی بات دکھائیے، کیا بات ہے کہ تاج الدین بابا کو لوگ مجنون سمجھ کر، پاگل سمجھ کر جیل میں ڈال دیتے تھے، لیکن ان کی شان یہ تھی کہ وہ لوگوں کو جیل کے اندر بھی نظر آتے تھے، باہر بھی نظر آتے تھے، اندر بھی نظر باہر بھی نظر۔ کسی نے کہا تاج الدین کی شان، میں نے کہا تاج الدین بے مثال، تاج الدین بے مثال، لیکن دیکھو گے علی تو علی ان کا بھی باپ ہے۔
کہا رکیے مولانا، ہم نے کہا رک گئے، کہا مارے رائے مقدسہ چلیے شاہ برکات اللہ کی ذات پاک کو دیکھیے۔ شاہ برکات اللہ کی شان یہ تھی کہ جب وہ خدا بے رسول کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ذکر کو سننے کے لیے انسان تو انسان، پرندے بھی سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہے کوئی شاہ برکات اللہ کی طرح؟ ہم نے کہا شاہ برکات اللہ کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن علی ان کا بھی باپ ہے۔ کسی نے کہا مولانا رکیے، ہم نے کہا رک گئے، کہا دہلی میں چلیے نظام الدین کی بارگاہ میں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، نظام الدین کی بارگاہ میں چلے گئے۔ کہا نظام الدین کی وہ شان ہے، کسی نے ان سے کہا کہ مرشد تو وہ ہوتا ہے جو خدا تک پہنچا دے، پیر تو وہ ہوتا ہے جو خدا تک پہنچا دے، جو خدا تک رسائی کروا دے۔ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں جب یہ چاہت پہنچی تو آپ نے خلیفہ اور مرید امیر خسرو کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنی چادر کو ان کے سر پر رکھا اور کہا امیر خسرو کہاں تک نگاہ پہنچ رہی ہے؟ تو امیر خسرو بولے اے میرے پیر و مرشد، جہاں تک مجھے پہنچنا تھا، جہاں تک آپ کو پہنچانا تھا، وہاں تک میں پہنچ چکا ہوں، خدا تک میری رسائی ہو چکی ہے۔ کسی نے کہا مولانا نظام الدین محبوب الہی کی شان دیکھی آپ نے؟ ہم نے کہا نظام الدین کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن علی تو ان کا بھی باپ ہے، علی ان کا بھی باپ ہے۔ کسی نے کہا مولانا رکیے، کا ٹھیک ہے رک گئے، کہا اب چلیے غریب نواز کی بارگاہ میں۔ غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس کی نگاہ ولایت نے کسی کو قطب الاقطاب بنایا، کسی کو نافع العباد بنایا، کسی کو محبوب الہی بنایا، کسی کو چراغ دہلوی بنایا، کسی کو متوکل ولی بنایا، کسی کو باقی اللہ بنایا، کسی کو فنافی اللہ بنا دیا۔ غریب نواز کی وہ بارگاہ کہ جس نے 10 لاکھ نہیں 90 لاکھ کو جنتی بنا دیا۔ غریب نواز کی وہ بارگاہ کہ 55 سال خدا کا ذکر کرتے رہے، 90 ایک روایت میں 60 سال کا ذکر ہے، ایک کتاب میں 55 سال کا ذکر ہے کہ شادی کرنا بھول گئے تھے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی تھی اے معین الدین کیا شادی نہیں کرے گا؟ عرض کیا تھا اللہ کی دین کے خاطر میں شادی کرنا بھول گیا۔ کسی نے کہا ہے کوئی معین الدین کی طرح؟ میں نے کہا معین الدین کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن علی تو ان کا بھی باپ ہے۔ کسی نے کہا ہندوستان سے دل نہیں بھرا تو کہا کہ چلو بغداد میں عبد القادر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے کہ آپ نے دیکھا نہیں عبد القادر جیلانی کی شان کیا ہے، جو محی الدین لقب پائے، جنہوں نے دین کو زندگی بخشی ہے۔ معین الدین کی شان وہ ہے کہ ٹھوکر مار دے تو مردوں کو زندگی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ عبد القادر کی شان وہ ہے کہ ہندوستان والے کعبے کا طواف کریں، پاکستان والے کعبے کا طواف کریں، ترکستان والے کعبے کا طواف کرے، پوری دنیا تو کعبے کا طواف کرتی ہے، لیکن کعبہ خود عبد القادر کا طواف کرتا ہے۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ بھی کرتا ہے۔ طواف درے والا تیرا اللہ اکبر کبیرہ۔ وقوں سے پاک کہ جو 40 دن کھاتے نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی تھی اے عبد القادر اب تو کھا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا تھا بندے کھا لے، تو جب تک کھاتے نہیں تھے اللہ کی بارگاہ سے آواز نہیں آتی تھی جو میرا امام کہہ گیا قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ کسی نے کہا ہے کوئی عبد القادر جیلانی کی طرح؟ میں نے کہا عبد القادر جیلانی کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن علی تو ان کا بھی باپ ہے۔ کسی نے کہا مولانا ابھی رکیے، آپ نے ایک آدمی کو نہیں دیکھا کہ جو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا انہی کا ہو جایا کرتا تھا؟ کہا کس کا چہرہ؟ ایک نے اللہ اکبر جو دوسرے مذہب میں داخل تھا، ایک لڑکا جو امیر باپ کا بیٹا تھا، اس نے دیکھا کسی حضرت کے پیچھے بھیڑ چل رہی ہے، دوسرے مذہب والے نے دیکھا تو کسی سے پوچھا ان کے پیچھے بھیڑ کیوں چلتی ہے؟ کہا ان کا چہرہ اتنا لاجواب ہے، ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر تو بھی دیکھ لے
لے گا تو انہی کا ہو جائے گا. کہ دکھاؤ مجھے بھی چہرہ کیسا ہے ان کا. تو جب اس بندہ خدا کے چہرے پر نظر پڑی تو چہرے کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ تو اللہ اکبر جو غیر مذہب کا لڑکا تھا چہرے کو دیکھ کر بولا میں نے تمہارے خاطر باپ کو چھوڑا, میں نے تمہارے خاطر ماں کو چھوڑا, میں نے تمہارے خاطر خاندان کو چھوڑا, تم مجھے رکھ سکتے ہو؟ کہ کوئی بات نہیں, جب تو نے باپ سمجھا تو آج سے تو ہی میرا بیٹا ہے. قسم خدا کی جس نے مذہب کو چھوڑا, باپ کو چھوڑا, ماں کو چھوڑا, وہ کون تھا جو چہرے پر مر گیا؟ وہ کوئی اور نہیں تھا, دنیا میں تاریخ میں اس کا نام معروف کرخی آتا ہے. اور قسم خدا کی جس کے چہرے کو دیکھا تھا, جس کی وجہ سے مذہب اسلام قبول کیا تھا, تاریخ میں ان کا نام علی رضا آتا ہے, علی رضا آتا ہے. اللہ اکبر. کسی نے کہا ہے کوئی علی رضا کی طرح, تو ہم نے کہا وہ کون ہے؟ علی رضا. جب علی کی رضا ایسی ہے تو علی تو ان کا بھی باپ ہے, علی ان کا بھی باپ ہے. کسی نے کہا مولانا رکیے, ہم نے کہا کب تک روکو گے؟ کہا آخری بات پہ بالکل چلو. کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. کہا چلو کربلا چلتے ہیں. کہا حسین پاک کی ذات کو نہیں جانتے؟ حسین وہ ہے جس نے دین کے خاطر مکہ چھوڑا ہے, دین کے خاطر مدینہ چھوڑا ہے, دین کے خاطر ریگستان کی سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا. کہا حسین کو نہیں جانتے؟ ایک طرف سونے چاندی ہیرے جواہرات تھے, ایک طرف اللہ اکبر خاندان قربان کرنے کا مسئلہ تھا. یزیدی بھیڑیے کہہ رہے تھے اے حسین خاندان قربان کر دیں گے یا پھر اللہ اکبر بیعت کر لو. میرے حسین نے کہا تھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے, اگر بیعت کر لوں گا تو 22,000 کا لشکر جرار اللہ اکبر میرے قدم کو دھو دھو کے پیے گا. حسین کو پتا تھا اگر بیعت نہیں کروں گا اکبر قربان ہوگا, قاسم قربان ہوگا, علی اصغر قربان ہوگا. کسی نے کہا کہ اے مولانا دیکھا حسین کی طرح کوئی ہے جس نے دین کے خاطر اکبر کو قربان کیا, قاسم کو قربان کیا, عباس کو قربان کیا, علی اصغر کو قربان کیا, اونو محمد کو قربان کیا, اور آخر میں دین کے خاطر خود بھی خاندان قربان کر کے قربان ہو گیا. ہے کوئی ان کی طرح؟ میں نے کہا حسین اپنی جگہ لاجواب, لیکن علی ان کا بھی باپ ہے. سبحان اللہ. کھیل ختم ہو گیا, ڈال لیں اس کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. تو پتا چلا کہ ایسے بال لائن لگتی رہے گی, علی کی بیٹوں کی لسٹ ختم نہیں ہوگی. اس کا مطلب علی لاجواب ہے, علی لاجواب ہے, علی بے مثل و بے مثال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم علی کی ذات کو دیکھیں گے تو تھوڑا اشارہ کر کے علی کی ذات کو دکھاؤں. آپ جانتے ہیں کہ میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے, ابھی ماں کے شکم میں تھے کہ والد کا وصال ہو چکا تھا. ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں, والد کا وصال, 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ کا وصال, 8 سال کی عمر تو عبد المطلب کا آخری وقت آ چکا. اب بات کیا چل رہی تھی دیکھو, اشارہ کر کے جہاں یہ محفل ہے وہاں پہنچا کے پھر جلدی جلدی اپنی بات کو اختتام پذیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرات دیکھیے, حضور 8 سال کی عمر, کتنے سال کی عمر؟ 8 سال کی عمر. حضرت عبد المطلب کا بھی آخری وقت چل رہا ہے. اب یہ معاملہ چل رہا ہے کہ حضور کی پرورش کون کرے گا؟ امیر حمزہ بولے میں حضور کی پرورش کروں گا, ابو لہب بولا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کروں گا, آپ کی پھوپھی بولی میں کروں گی, اللہ اکبر. ابو طالب بولے میں کروں گا. اب پیغمبر اعظم کی عمر چھوٹی سی, 8 سال کی عمر. میرے آقا نے امیر حمزہ کی طرف دیکھا, ابو لہب کی طرف دیکھا, آپ کی پھوپھی صفیہ کی طرف دیکھا, ابو طالب کی طرف دیکھا. بات چل رہی تھی کہ انتقال کا وقت ہے, ابو طالب کے حضور کی پرورش کون کرے گا؟ تو آپ امیر حمزہ کے پاس نہیں گئے, ابو لہب کے پاس نہیں گئے, پھوپھی کے پاس نہیں گئے, بلکہ ابو طالب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. ابو طالب کی گود میں. اب ابو طالب کی گود میں جب بیٹھے, ابو طالب نے انگلی پکڑی اور اپنے گھر پہ لے گئے. جب گھر پہ لے گئے, آپ کی والدہ, آپ کی بیوی فاطمہ بنت اسد نے جب دیکھا حضور کو
تو خوش ہوئی لیکن ایک طرف غم تھا. کہنے لگی کہ کھانے کے لیے تو اتنا نہیں ہے, صرف کھانے کے لیے گھر میں اتنا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیں گے تو بچے کیا کھائیں گے, اور بچے کھا لیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھا سکتے, کریں تو کیا کریں. ابو طالب بولے اپنی شریک حیات سے کہ بچے بھوکے رہ جائیں یہ مجھے گوارا ہے, محمد بھوکے رہ جائیں یہ مجھے گوارا. کھانا لے کے آئیے, کھانا لگائیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دسترخوان بچھائیے اور ان کو کھانا کھلائیے. دسترخوان لگ گیا. اللہ اکبر. کھانا کھانے کے لیے پیغمبر اعظم تیار ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جس گھر میں قدم رکھیں رحمت کی برکھا وہاں پہ ہو جائے, وہاں گھر بھر جائے. وہ حضرات مصطفیٰ غریبوں کا سہارا بن کے آئے, بے شک ناصر مددگار بن کے آئے ہیں. حضرات آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ امیر حمزہ کو مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا تھا, آپ کی پھوپھی صفیہ عتیقہ کو قبول نہیں کیا, کسی پھوپھی کو قبول نہیں کیا. کس کے گھر گئے؟ ابو طالب. ان کے گھر میں اتنا فاقہ تھا بظاہر کہ اللہ اکبر کہ کسی دن تو ایسا وقت گزرتا تھا کہ دو لقمے بھی کسی کے ہاتھ میں مکمل طور پر نہیں آتے تھے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے ابو طالب کی گود میں بیٹھ کر یہ بتا دیا تھا کہ محمد وہ ہے جس نے پیدا ہوتے ہی امیری کو سینے سے نہیں لگایا بلکہ غریبی کو سینے سے لگایا ہے. قسم خدا کی دسترخوان پر بیٹھے, کہا بیٹے کدھر ہیں تمہارے ابو طالب, ان کو بلاؤ, وہ آپ کی شریک حیات کو بٹھاؤ. اللہ اکبر. آپ خود بیٹھو, سب کے سب. لیکن فکر یہ ہو رہی تھی اگر ہم بیٹھ گئے تو کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے, ہم بیٹھ گئے تو کھانا اللہ اکبر انکمپلیٹ نہ ہو جائے, یہ بھوکے نہ رہ جائے. لیکن مصطفیٰ نے سب کو بٹھایا, بٹھانے کے بعد سب نے کھا لیا, سب کا پیٹ بھر گیا. آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد بولتی ہے میں تو یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئی کہ روٹی تو تھوڑی سی تھی, پورا گھر کھا چکا. اب میں یہ دیکھنے والی تھی کہ کھانا کتنا موجود ہے اور کتنا ختم ہو گیا. میں نے ڈلیے کو اٹھا کے دیکھا, اللہ اکبر کبیرہ, جس میں روٹی رکھی تھی تو جتنی روٹی پہلے موجود تھی اب بھی اتنی روٹی موجود ہے. الحمدللہ, سبحان اللہ, اتنی موجود. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری ماں آمنہ کے بعد اگر کوئی میری ماں ہے تو وہ فاطمہ بنت اسد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی فاطمہ کو چچی کم بولا کرتے تھے, اللہ اکبر ماں زیادہ بولا کرتے تھے. ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد بیٹھی بھی ہے, پیغمبر اعظم دور سے تشریف لائے, جیسے ہی علی کے گھر میں انٹر ہوئے تو اللہ اکبر فاطمہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئی. تو پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ میری ماں, تمہارے چہرے پر مجھے میری ماں کا چہرہ نظر آتا ہے, اے فاطمہ تم کھڑی مت ہویا کرو. تو اللہ اکبر فاطمہ بولی کہ کھڑی کیوں نہ ہوں, جو بچہ میرے شکم میں پل رہا ہے, جیسے ہی تم دروازے پر داخل ہوتے ہو اندر سے آواز آتی ہے اے میری ماں جو آ رہا ہے اس سے استقبال کے لیے کھڑا ہو جا. یہ کوئی عام نہیں آ رہا ہے, نبیوں کا امام آ رہا ہے, نبیوں کا امام آ رہا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ اکبر ابھی علی شکم میں ہے. آخری وقت جب وقت ولادت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئی تھی. مکہ مکرمہ میں ایک میلہ لگتا تھا سال میں, جیسا کہ بزرگوں کے اللہ اکبر مزار پاک پر بہت سی جگہ میلہ لگتا ہے, وہاں کاریگری کا فن دکھانے کے لیے اللہ اکبر لوگ آتے ہیں. سال بھر میں ایک میلہ لگتا تھا تو سب اپنا اپنا فن دکھانے کے لیے کعبے میں آیا کرتے تھے کہ ہماری شاپ زیادہ چلے, ہماری دکان زیادہ چلے, اللہ اکبر ہمارا بزنس زیادہ چلے. فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئی تھی. ایک کعبے کا چکر مکمل کر لیا, دوسرا کعبے کا چکر مکمل کر لیا, تیسرا کعبے کا چکر مکمل کر لیا, چوتھا کعبے کا چکر مکمل کر لیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے کہ اللہ اکبر چہرے کو دیکھا کہ لال ہو گیا. آپ نے فرمایا اے میری چچی آپ کا چہرہ لال کیوں ہو گیا؟ کہ وقت ولادت قریب ہے. پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ وقت ولادت قریب ہے تو ایک کام کرو جلدی سے 7 چکر لگا لو. فاطمہ بنت اسد بولی میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ 7 چکر لگا لوں. تو اس کے بعد پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ امی ایک کام کرو تم گھر پر چلی جاؤ. کہ اتنی طاقت نہیں کہ میں گھر پر جا سکوں. اللہ اکبر کبیرہ. جب فاطمہ بنت اسد بولی کہ اتنی بھی قوت و طاقت نہیں کہ اپنے گھر تک جا سکتی ہوں, تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اے میری بندی جب اپنے گھر نہیں جا سکتی تو میرے گھر میں آ جا, میرے گھر میں آ جا. کعبے کی
دیوار دو حصوں میں پھٹتی ہے، اللہ فرماتا ہے بندی اندر آ جا۔ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہوئی، علی کی ولادت ہو گئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جیسے ہی کعبے کے اندر گئی، کس کی ولادت ہوئی؟ علی کی ولادت۔ اب ایک بات کہتا ہوں، علی کی ولادت، آپ 4 لاکھ روپے خرچ کر کے اللہ کرے آپ کو عمرہ جلد سے جلد اللہ عطا فرمائے، حج مقبول عطا فرمائے حضرات محترم، لیکن آپ 4 لاکھ روپے بھی خرچ کریں گے تو صرف کعبے کو دیکھیں گے، کعبے کا اندرونی حصہ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن علی کتنی قسمت والے ہیں، فاطمہ کو اللہ نے اندر بلا لیا اور علی پیدا ہوئے، کعبے کی دیوار اللہ اکبر واپس بالکل پیک ہو جاتی ہے، علی کی والدہ اندر۔ حضرات لیکن علی کی والدہ کو دیکھیے کتنی پاک، جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے، ایسا پاک کر دیا کہ عورت کو جب پریگننسی کا معاملہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ گندگی ضرور ہوتی ہے، لیکن فاطمہ ایسے پاک گھر میں پیدا ہوئی تو کوئی گندگی وہاں پر موجود نہیں، کوئی ان کو ویکنیس موجود نہیں۔ اللہ اکبر، ایک دن علی کی والدہ رہتی ہیں، 2 دن رہتی ہے، 3 دن کے بعد پھر فکر ہوتی ہے کہ اب تو باہر نکلنا ہے، اب باہر کیسے نکلوں؟ جیسے ہی دل میں خیال کیا، کعبے کی دیوار واپس 2 حصوں میں پھٹتی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کروں، اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت مریم، حضرت جبرائیل، حضرت مریم جو عیسیٰ کی والدہ ہے، اللہ اکبر، آپ جانتے حضرت جبرائیل نے ان کو پھونک ماری تھی، وہ حاملہ ہو گئی تھی، اور بیت المقدس میں جب وقت ولادت قریب آیا، بیت المقدس میں تھی وہ۔ بیت المقدس بھی خدا کا گھر ہے اور خانہ کعبہ بھی خدا کا گھر۔ ادھر جب مریم کی والدہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم، جب حضرات وقت ولادت آ رہا ہے قریب، تو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اے میری بندی بیت المقدس سے باہر آ جا۔ دیکھیے ادھر بھی ولادت ہے، ادھر بھی ولادت ہے، ادھر عیسیٰ کی ماں کو حکم ہو رہا ہے بیت المقدس سے باہر آ جا، اور ادھر فاطمہ کو حکم ہو رہا ہے اے میری بندی اندر آ جا۔ ارے ادھر بھی خدا کا گھر ہے، ادھر بھی خدا کا گھر ہے، لیکن ایک کو حکم ہو رہا ہے باہر نکل جا، ایک کو حکم ہو رہا ہے اندر آ جا۔ اس کا مطلب ایسا نہیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ سے علی افضل ہو گئی۔ ارے نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے، یہ شان کا معاملہ نہیں۔ بات کے بعد بتانا یہ تھی کہ ادھر عیسیٰ کا معاملہ تھا اور ادھر جو کعبے کی دیوار 2 حصوں میں پھٹی، ادھر بتانا تھا کہ مصطفیٰ کا یار آ رہا ہے، اس لیے کعبے کی دیوار 2 حصوں پہ پھٹ گئی، 3 دن تک اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے ہی فاطمہ نکلی اور نکلنے کے بعد بیٹے کو دیکھا تو ہاتھ سلامت، پیر سلامت، چہرہ سلامت، ہر چیز سلامت، لیکن حضرات ایک چیز جو دیکھی علی کی والدہ نے کہ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ کیا نہیں کھول رہے؟ آنکھیں۔ کیا نہیں کھول رہے؟ آنکھیں۔ آپ بھی آنکھیں کھولے اگر نیند میں ہے تو، اللہ اکبر، آنکھیں نہیں کھول رہے۔ حضرات محترم، فاطمہ تھوڑی غم میں ہو گئی کہ دنیا کیا کہے گی کہ چہرہ خوبصورت، پیشانی خوبصورت، پیر خوبصورت، ساری چیزیں خوبصورت، لیکن بچہ نابینا تو نہیں، پوری زندگی کا مسئلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر جب گھر پہ پہنچی تو رشتہ دار آ گئے، پریوار والے آ گئے، گاؤں والے آ گئے، کہ بچے کو دیکھے تو بچہ تو صحیح سلامت ہے، سب کچھ ہے، لیکن فاطمہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا ہے؟ فاطمہ آنکھیں نہ کھولنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بندہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا ہے؟ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، کہیں نابینا تو نہیں۔ اتنے میں آمنہ کے لال بھی تشریف لے کے آ گئے۔ جیسے ہی پیغمبر اعظم فاطمہ کے گھر آئے، پیغمبر اعظم نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں غم زدہ ہو؟ کہا کہ چاروں طرف شور مچا ہوا ہے کہ سب کچھ سلامت ہے، ساری چیزیں خوبصورت ہے، ہاتھ خوبصورت، پیر خوبصورت، چہرہ خوبصورت، لیکن آنکھیں بچہ نہیں کھول رہا ہے۔ کیا نہیں کھول رہا ہے؟ سانگا نیر کے غیور مسلمانوں، بچہ کیا نہیں کھول رہا ہے؟
آنکھیں نہیں کھول رہا ہے تو پیغمبر اعظم نے فرمایا آنکھیں نہیں کھول رہا ہے تو ٹینشن کیوں لیتے ہو، اس کو میری گود میں دے دو۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا علی کو گود میں دو، اور تاریخ گواہ ہے جیسے ہی پیغمبر اعظم نے علی کو گود میں لیا، علی نے آنکھوں کو کھول لیا۔ علی نے کس کو کھول لیا؟ آنکھوں کو کھول لیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بتاؤ آنکھوں کو کب کھولا علی نے؟ حضور کی گود میں۔ اب یہ بتاؤ علی کہاں پہ پیدا ہوئے؟ کعبے میں پیدا ہوئے۔ کعبے میں پیدا، سبحان اللہ۔ اب ہر ایک کی تمنا یہ رہتی ہے کہ پہلی نظر کعبے پہ پڑے، ہر ایک کی تمنا یہ رہتی ہے کہ پہلی نظر کعبے پہ پڑے۔ کوئی 3 لاکھ خرچ کر کے، علماء بھی کہتے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جایا جائے تو پہلی نظر ڈالو دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن علی نے کعبے پر پہلی نظر کیوں نہیں ڈالی؟ علی ہندوستان سے نہیں گئے تھے، علی تو پیدا ہی کعبے میں ہوئے تھے، علی تو پیدا ہی کعبے میں ہوئے تھے۔ علی تم تو پیدا خدا کے گھر میں ہوئے۔ ہندوستان والے کی تمنا، امریکہ والے کی تمنا، لندن والے کی تمنا کہ میری پہلی نظر کعبے پہ پڑے، لیکن تم تو پہلے پیدا ہی کعبے میں ہوئے اور نظر نہیں ڈالی کعبے پر۔ تو علی نے کہا ارے یہ تمہارا مقدر ہے اور ایک میرا مقدر دیکھو کہ ہندوستان والے جائیں گے تو صرف کعبے کو دیکھیں گے، پاکستان والے جائیں گے تو صرف کعبے کو دیکھیں گے، امریکہ والے جائیں گے تو صرف کعبے کو دیکھیں گے، لیکن میں نے پیدا ہونے کے بعد کعبے پہ نظر نہیں ڈالی بلکہ کعبے کے کعبے پر نظر ڈالی، جس کو میرے امام نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان، میرے نبی کی ہے یہ شان، سبحان اللہ۔ المدینہ چل مدینہ، المکہ چل مکہ، الاجمیر چل اجمیر، البریلی چل بریلی، ایک بات اور، البغداد چل بغداد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناصر صاحب کا، مولانا ناصر صاحب کا جو نعرہ مشہور ہے بھیلواڑہ میں اور جے پور تک ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، بڑی محبت سے لگاتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ وہ نعرے میں سید صاحب نے فرمایا آرام بھی مل جاتا ہے، کئی فوائد ہیں، ثواب بھی مل جاتا ہے، آرام بھی مل جاتا ہے۔ نعرہ ایک سہارا ہے، بولیے یا رسول اللہ۔ تو علی نے کیا فرمایا کہ تم تو کعبے کو دیکھو گے، میں نے پیدا ہوتے ہی کعبے کو نہیں دیکھا بلکہ کعبے کے کعبے کو دیکھا ہے، میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ ارے علی کی قسمت تو دیکھو کہ علی پیدا ہوئے تو گھر خدا کا، علی پیدا ہوئے تو گھر خدا کا، آنکھیں کھولی تو دیدار رسول اللہ کا، آنکھیں کھولی تو چہرہ رسول اللہ کا۔ میں تو چاہ رہا تھا سید صاحب بولے، لیکن ان کی گفتگو اس وقت کے اس میں لپٹ کے رہ گئی۔ یہ خود بولے میں تقریر کو لپٹاؤں گا، میں نے کہ حضرت سید صاحب جیسی مرضی، کیونکہ کوئی ہمیں نہ لپٹا دے گئی، لیکن علی کے بلنگوں کو کوئی لپٹا نہیں سکتا۔ ہم علی والے ہیں، قسم خدا کی علی والا گھبراتا نہیں۔ اور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے اپنا نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، علی قسم خدا کی وہ ہے جو پیدا خدا کے گھر میں ہوئے۔ تو اللہ اکبر، علی کی پیدائش لاجواب، علی نے جس کی گود میں آنکھیں کھولی وہ لاجواب، علی کی کرامت لاجواب، علی کی عبادت لاجواب۔